بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن ہونے والے ہیں، اللہ کرے 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں، خیریت کے ساتھ ہو جائیں، متنازع نہ ہوں اور لوگ ان کے نتائج کو تسلیم کر لیں۔ شور شرابہ تو ہوگا، کوئی نتائج کو تسلیم کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، لیکن الیکشن اگر پرامن طریقے سے ہو جائے اور جن لوگوں کو حکومت ملنی ہو ان کو حکومت مل بھی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اب پاکستان کی جو تاریخ ہے الیکشن کے حوالے سے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ یعنی عام انتخابات کی جو تاریخ ہے، پہلے جنرل الیکشن جو ہیں وہ جس میں قومی و صوبائی اسمبلی، جس میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹنگ ہوئی، وہ شروع ہوئی تھی 1970 سے، لیکن اس سے قبل 1951 میں بھی بالغ رائے دہی کی بنیاد پر صوبائی انتخابات ہوئے تھے، لیکن اس بالغ رائے دہی کو 1951 کی ایوب خان نے تسلیم نہیں کیا اور پاکستانی قوم کو بالغ تسلیم نہیں کیا۔ یعنی عجیب و غریب لوگ ہیں یہ، خود اپنے اقتدار کی خاطر پاکستانی قوم کو ذلیل کرتے رہے۔ تو ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر یہ الیکشن ہو رہے تھے، اور 1970 میں ہوئے، پھر 1977 میں ہوئے، 1985 میں ہوئے، 1988 میں ہوئے، 1990 میں ہوئے، 1993 میں ہوئے، 2002 میں ہوئے، 2008 میں ہوئے، 2013 میں ہوئے، 2018 میں ہوئے، اور اب 2024 آ گیا ہے، وہاں ہوں گے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات بہت کم مقررہ تاریخ پر ہوئے ہیں۔ یعنی 2008 کے بعد سے، 2002 کے بعد سے 2008 میں 5 سال مکمل ہونے پر ہوئے، پھر 2008 کے بعد 2013 میں وقت پر ہوئے، پھر 2013 کے بعد 2018 میں ہوئے۔ لیکن جو 2018 کے بعد جو عرصہ آیا ہے تو یہ انتخابات 2023 میں ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اب یہ انتخابات 2024 میں ہو رہے ہیں، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ یعنی یہ وقت اگر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ اس میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو یہ جائز شکایت ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات جو ہیں وقت پر کم ہی ہوئے ہیں۔ اچھا، 1970 میں ہوئے، 1975 میں ہونے چاہیے تھے، لیکن ظاہر ہے پاکستان ٹوٹ گیا، اصل جیتنے والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیا گیا۔ بعد میں پیپلز پارٹی نے اقتدار جو ہے وہ یحییٰ خان سے حاصل کر لیا، اور پھر جب 1977 میں ضیاء الحق آ گئے تو انہوں نے 1985 میں ان کو ضرورت پڑی انتخابات کی، تو انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے، اور ان کی غیر جماعتی اسمبلی سے جماعت ابھر کے آ گئی، مسلم لیگ۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد 1988 میں انتخابات کا اعلان کیا، وہ الیکشن بھی جنرل ضیاء الحق غیر جماعتی بنیادوں پر کروانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت نہیں دی اور پھر یہ ہو گیا۔ تو یہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر بہت عجیب و غریب چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ 1975 میں ہونے چاہیے تھے، اور ماشاء اللہ لگا تو جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ 77 میں الیکشن کے بعد جو دھاندلی کا الزام لگا تھا اس دھاندلی کو آڑ بنا کر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا کہ جی بڑا خون خرابہ ہوگا۔ خون خرابہ جتنا ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اور 4 شہروں میں ماشاء اللہ لگ چکا تھا، اور ماشاء اللہ کا جو وائرس لگا تو اس نے پورے ملک کو اپنی گھیرے میں لے لیا۔ تو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر انتخابات کراؤں گا، لیکن یہ 90 دن 11 سال پر محیط ہو گئے، اور 8 سال بعد انہوں نے 1985 میں الیکشن کرائے، وہ بھی غیر جماعتی بنیاد پر، اور دو اسمبلیاں توڑ چکے تھے وہ، ایک تو 77 کی اسمبلی جو بنی تھی اس کو، اور دوسری 88 کی اسمبلی۔ تو یہ 2 اسمبلیاں توڑنے کے بعد پھر صدر صاحب بچے نہیں۔ 1988 کے انتخابات پھر جماعتی بنیادوں پر ہوئے، سیاسی جماعتوں کو نشان ملا، اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک اتحاد بنا،
اسلامی جمہوری اتحاد، حالانکہ اس طرح کے اتحاد نہیں ہونے چاہیے تھے، اور صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کو راہ روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی پھر بہرحال جیت کر سامنے آئی. اور مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 88 کی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. 5 سال کی مدت تھی لیکن اسمبلی توڑ دی گئی، کیونکہ جنرل ضیاء الحق جو ہیں 58(2)B کا تحفہ دے کر گئے تھے، جسے جنرل ضیاء الحق کے بعد غلام اسحاق خان نے اور پھر فاروق لغاری نے استعمال کیا اس اختیار کو اسمبلی توڑنے کے. تو الیکشن ہونے کے بعد یہ جو شکل تھی، پھر الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد 1990 میں الیکشن ہوئے، پھر 93 میں. یہ کوئی اسمبلی جو ہے وہ مدت نہیں پوری کر سکی اپنی، اور یہ مدت نہ پوری کرنے والی اسمبلیاں جو ہیں وہ ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچاتا ہے. اور 1997 میں الیکشن ہوئے، جس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھاری مینڈیٹ لے کے آ کے 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے، اور پھر اس 2/3 میجارٹی کا حشر جو ہے جنرل پرویز مشرف نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی وزیر اعظم کو تختہ الٹ دیا، اور پھر جنرل مشرف آئے تو ان کو بھی جو ہے 2099 کے بعد 2000، 2001، پھر 2002 میں ان کو الیکشن کی ضرورت پڑ گئی. تو الیکشن کی جب ان کو ضرورت پڑ گئی 2002 میں، تو 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ پھر 2008 میں انہوں نے الیکشن کرائے. یہ بات تھی کہ ان کی اسمبلی اس نے 5 سال کی مدت پوری کی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال تک مستقل وزیر اعظم نہیں رہا ہے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں، جب وہ برسر اقتدار آئے تھے تو وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، پھر کچھ عرصے کے لیے وہ صدر تھے، پھر اس کے بعد وہ 73 کے آئین کے بعد بن گئے وزیر اعظم. 73 کے آئین کے سے 73، 74، 75، 76، 77 تک جو ہے وہ، یعنی 73 کے آئین کے بعد وہ وزیر اعظم بنے. تو وزیر اعظم بننے کا عرصہ بھی وہ پورا نہیں کر سکے بطور وزیر اعظم 5 سال کا. اس لیے 5 سال تک کوئی بطور وزیر اعظم جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں رہا. یہ اب تک کی تاریخ ہے کہ عمران خان جو آخری وزیر اعظم تھے وہ بھی اپنی وزارت عظمیٰ کی مدت پوری نہیں کر سکے، اور ان کے بعد باقی مدت کو شہباز شریف نے پورا کیا. نواز شریف نے جو کیا تو اس کی مدت کو شاہد خاقان عباسی نے پورا کیا. اس سے پہلے جب یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا تو راجہ پرویز اشرف نے اس مدت کو پورا کیا. تو وزیر اعظم کی 5 سال کی مدت آج تک کوئی وزیر اعظم پاکستان کا پورا نہیں کر سکا ہے. اب بات یہ ہے کہ طبقہ اشرافیہ جو ہے پاکستان کا، وہ یہ اس قابل نہیں سمجھتا پاکستان کے عوام کو کہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب وہ خود کرے. 1958 سے پاکستان کے اقتدار پر جو قابض حکمران جو ہے فوجی تھے. ایوب خان نے فوج کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا. ایوب خان نے ایک بہت بری مثال ڈالی، ایک بہت بری ریت ڈالی، جس سے اب نکلنا مشکل ہو گیا ہے. کسی طریقے سے اس سے نکلا جائے. 1956 کے آئین میں انتخابات کے لیے بالغ رائے دہی کی بنیاد تھی، یعنی 1 مین 1 ووٹ تھا، اور ووٹر کی عمر 21 سال تھی، اور انتخابات کا نظام موجود تھا. لیکن جنرل ایوب خان نے اس کو ختم کیا اور بنیادی جمہوریت کا ایک نظام بنایا، جس کے ذریعے انہوں نے BD ممبرز منتخب کیے، یعنی بیسک ڈیموکریٹس، اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو منتخب کرایا. اور اسی طریقے میں انہوں نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جو غلیظ پروپیگنڈا کیا وہ دنیا کے سامنے ہے. آپ فوجی وردی میں تھے، اقتدار پہ قابض تھے، اور آئین کہتا تھا کہ ایک سرکاری ملازم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا.
تو ایوب خان نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے آپ کو صدر پاکستان بنایا یہ، اور 1956 کے آئین کو اٹھا کے پھینکا، پھر 1962 میں اسی آئین کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ پھر نافذ کر دیا، پھر اس آئین کو یحییٰ خان نے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو جتنے بھی آئے انہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں کی، اور بعد میں اسمبلیوں سے اپنے لیے امیونٹی حاصل کرتے رہے، تحفظ حاصل کرتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی یہی کیا، آئین کے تحت وہ مارشاء اللہ نہیں لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے مارشاء اللہ لگایا۔ پرویز مشرف نے بھی یہی کیا، آئین کے تحت وہ اقتدار پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا اور اپنی امیونٹی حاصل کی، لیکن 2007 کے اقدام کی وہ امیونٹی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اچھا، ہمیشہ ان کے لیے ساتھ دیتی رہیں اسمبلیاں، اور اسمبلیاں نہیں ساتھ دیتی رہیں بلکہ عدالتیں بھی ساتھ دیتی رہیں، اور نظریہ ضرورت جسٹس منیر نے جو پیدا کیا تھا وہ اب تک چلا آ رہا ہے، اور وہی جسٹس منیر جو قادیانیوں کا حامی تھا، جس نے 1953 کے مارشاء اللہ کی راہ ہموار کی تھی، جو 1953 کا مارشاء اللہ قادیانیوں کے حق میں لگا تھا، جس لاہور میں لگا تھا، اور اس میں 4000 افراد شہید کیے گئے تھے 1953 کے مارشاء اللہ میں۔ وہ لوگ ختم نبوت کے حق میں نکلے تھے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان میں 1951 میں صرف ایک مرتبہ تجربہ ہوا تھا بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تھے اور پنجاب میں 50% ووٹروں نے ووٹ دیا تھا، حق رائے دہی استعمال کی تھی۔ تو یہ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کی شرح 50% سے زیادہ نہیں ہوتی، کہیں کہیں کسی جگہ پر 60% ہو جاتی ہے، لیکن 80%، 100% تک کہیں نہیں پہنچی۔ 100% تو خیر بہت بری بات ہے۔ اب اس وقت 2024 کے انتخابات میں ووٹروں کی کل تعداد 12 کروڑ 85 لاکھ ہے، یعنی اصل تعداد میں بتا دوں کہ ووٹروں کی کل تعداد 12 کروڑ 85 لاکھ 85 ہزار 760 ہے، یہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جن میں مرد 6 کروڑ 92 لاکھ 63 ہزار 704 ہیں، خواتین 5 کروڑ 93 لاکھ 82 ہزار 56 ہیں۔ مردوں کی شرح 53.87%، خواتین ووٹروں کی شرح 46.13% ہے۔ اسلام آباد میں کل ووٹر 10,83,000، جن میں مرد 5,68,406، یعنی کل ووٹر اسلام آباد کے جو ہیں 10,83,029، مرد 5,68,406، خواتین 5,14,623۔ بلوچستان میں کل ووٹر جو ہیں 53,71,947، جن میں مرد 30,16,164، عورتیں 23,55,783۔ کے پی کے میں کل 2 کروڑ 19,28,119، مرد 1 کروڑ 19,44,397، عورتیں 99,83,722۔ اس کے ساتھ پنجاب میں کل 7 کروڑ 32,07,896، مرد ووٹر 3 کروڑ 91,22,082، خواتین 3 کروڑ 40,85,814۔ سندھ میں 2 کروڑ 69,94,769، مرد 1 کروڑ 46,12,658، خواتین 1 کروڑ 23,82,114۔ یہاں پر مجھے کچھ تشویش محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی آبادی جو گنی گئی ہے، مردم شماری کی گئی ہے، اس کے اندر 11 کروڑ 68,27,125 ہے۔ سندھ کی آبادی 5 کروڑ 48,58,515 ہے۔ کے پی کے کی آبادی 3 کروڑ 93,72,462 ہے۔ بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 94,059 ہے۔ پنجاب کے پی کی آبادی جو 3 کروڑ ہے اور
سندھ کی آبادی جو 5 کروڑ بلکہ 5.5 کروڑ ہے، جبکہ ووٹروں کی تعداد دونوں جگہوں پر 2 کروڑ کے اندر ہے، یعنی سندھ میں 2 کروڑ 69 لاکھ ہے اور KPK میں 2 کروڑ 19 لاکھ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ سندھ کی آبادی ویسے بھی کم گنی گئی ہے۔ کراچی شہر کے اندر جو وسائل کا استعمال ہوتا ہے، جو آبادی کی شرح ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب کراچی میں یا تو دوسرے صوبوں کے لوگ آتے ہیں، وہ یہاں کے وسائل استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو آبادی میں نہیں گنا جاتا۔ تو جب یہ آبادی میں نہیں گنا جاتا اور وہ وسائل یہاں کے استعمال کرتے ہیں تو بھی زیادتی ہے۔ اور جب ووٹروں کی آبادی گنی جاتی ہے تو وہ بھی کم کی جاتی ہے۔ اس طرح نمائندگی بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کا صحیح حل یہ ہے کہ پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور پنجاب کی ضرورت، کیونکہ یہ زیادہ آبادی جو ہے یہ بہت لوگوں کو نمائندگی کے حوالے سے تشویش میں مبتلا کر رہی ہے۔ تو یہ آبادی کی تناسب سے ووٹروں کا تناسب ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، جب نتائج آئیں گے تو یہ کل ووٹ جو پڑیں گے، یہ توقع یہی ہے کہ 12 کروڑ میں سے بمشکل 6 یا 7 کروڑ ووٹ پڑیں گے۔ تو باقی آبادی یا تو ووٹر لسٹ جھوٹی ہے یا آبادی جھوٹی ہے، یہ سب دانستہ یہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ووٹوں کی شرح بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ کم از کم 80% ووٹ پڑنے چاہیے تاکہ صحیح نمائندگی ہو۔ یہ ابھی جو ہے اس وقت جو کچھ بھی دعوے کرتے ہیں لوگ کہ ہم ایک حلقے کا بھی نتیجہ نکال کے دیکھ لیں تو کوئی 17 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چلیے ان کو ووٹ بھی نہیں ملتے۔ لیکن جب ووٹ 3 لاکھ ووٹروں کا حلقہ ہو اور اس میں ووٹ ہی 1 لاکھ پڑیں اور 25,000 ووٹ لینے والا جو ہے وہ جیت جائے، تو مجھے بتائیے کہ وہ کس طریقے سے 3 لاکھ ووٹروں کی نمائندگی کر سکتا ہے، جبکہ 2 لاکھ ووٹروں نے اس انتخاب کو ووٹ نہ ڈال کر مسترد کر دیا ہے۔ ان 2 لاکھ ووٹروں کا 50% جو ووٹر جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے، ان کی رائے کیسے جانی جائے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب ایک قانون ہونا چاہیے، عارضی طور پہ صحیح آرڈیننس ہونا چاہیے کہ ووٹ ڈالنا لازمی قرار دیا جائے۔ مجھے احمد صدیقی کو اجازت دیجیے اور اگلے ولاگ تک انتظار کیجیے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔